آج میں بہت خوش تھی کیونکہ دکان پر کافی زیادہ رش لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اچھی خاصی کمائی ہو گئی تھی۔ میری لاہور میں ایک دکان تھی جہاں میں کھانے پینے کی اشیاء بناتی تھی۔ دکان کا نام دنین فوڈ کارنر تھا۔ میں لاہور شہر میں رہتی ہوں۔ میری فیملی میں مجھ سے 3 سال چھوٹی ایک بہن ہے، دانیہ، اور بس امی ابو کا انتقال کچھ سال پہلے ہو گیا تھا۔ ان کی گاڑیوں اور بائکس وغیرہ کے اسپیئر پارٹس کی دکان تھی۔ ان کی وفات کے بعد ہمارا کوئی کفیل نہ رہا، اسی لیے میں نے ہمت کی اور ابو کی دکان کو فوڈ کارنر میں تبدیل کر لیا۔ دراصل میں نے کوکنگ کورسز کر رکھے تھے، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ لوگوں کو کس طرح کا کھانا پسند آئے گا۔ یوں میں نے دنین فوڈ کارنر کی بنیاد ڈالی اور اب ماشاءاللہ سے میری چھوٹی سی فوڈ شاپ بہت اچھی چل رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے میل اور فیمیل ورکر بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں نے تو بس FC ہی کیا تھا کیونکہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں تھی، جبکہ میری بہن دانیہ BA کر رہی تھی۔ میں دکان پر دوپہر 2 سے شام 7 بجے تک ہوتی تھی۔ آج اتوار تھا، اس لیے کافی رش تھا۔ میں 8 بجے فارغ ہوئی تھی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ گھر چلی جاتی ہوں۔ جب میں گھر جا رہی تھی تو میری نظر اچانک ایک لڑکی پر پڑی جو ایک لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکا وہ بائک سٹارٹ کر کے اسی لڑکی کو لے جا چکا تھا، لیکن جانے کیوں مجھے وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اپنی بہن دانیہ لگی تھی۔ لیکن میں سوچنے لگی میری بہن تو ایسی نہیں ہے، وہ تو گھر سے باہر بالکل نہیں نکلتی۔ میں نے تو کبھی کسی لڑکے سے دوستی تک نہیں کی، پھر کسی لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھنا تو دور کی بات ہے۔ خیر، جب میں گھر آئی تو امی سے معلوم کیا دانیہ گھر پر نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہاں گئی ہے تو وہ کہنے لگی اپنی سہیلی کے گھر گئی ہے، کالج سے کوئی اسائنمنٹ ملی تھی، اسے بنانے گئی ہے۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی اور میرے دل میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ وہ لڑکی میری بہن دانیہ ہی تھی۔ مگر جب میں نے دیکھا کہ دانیہ گھر میں اپنی کالج کی سہیلی مائرہ کے ساتھ داخل ہو رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں اسائنمنٹ کی فائل بھی ہے تو میں مطمئن ہو گئی اور سوچا کہ جس لڑکی کو میں نے لڑکے کے ساتھ بائک پہ دیکھا تھا وہ کوئی اور ہی ہوگی، میری بہن نہیں ہو سکتی۔ خیر، جب میں نے امی کو بتایا کہ آج بہت کمائی ہوئی ہے تو یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئیں اور مجھے دعائیں دینے لگیں کہ دانین، اللہ تجھے مزید ترقی اور کامیابی دے۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر دیگر کام کر کے میں سونے چلی گئی کیونکہ میں بہت تھکی ہوئی تھی، اسی لیے روزانہ جلدی سو جاتی تھی۔ آج 5,000 روپے میں نے کمائے تھے، اس میں سے 3,000 امی کو دے دیے اور باقی 2,000 روپے میں نے اپنی الماری میں رکھ لیے کہ اس سے گھر کے لیے سودا لے آؤں گی۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں نے نیند کی وادی میں قدم رکھا۔ اگلے دن دکان پر جانے سے پہلے میں اپنے کمرے میں آئی اور الماری کھول کر پیسے اٹھانے لگی تاکہ واپسی پر سودا لیتی آؤں، لیکن میں حیران ہوئی جب میں نے دیکھا میری الماری کے دراز میں صرف 1,000 روپے پڑے ہوئے تھے، باقی 1,000 روپے غائب تھے۔ میں پریشان ہو گئی اور سوچ میں پڑ گئی۔ کافی تلاش کیے لیکن 1,000 روپے نہ ملے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا میں نے یہاں کل 2,000 روپے رکھے تھے، پھر 1,000 روپے کہاں چلے گئے؟ پہلے خیال آیا امی سے پوچھوں، لیکن خود ہی ارادہ بدل لیا کہ امی نے تو کبھی میرے دراز سے پیسے نہیں لیے۔ جب دانیہ سے پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا کہ اسے بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میں حیران پریشان 1,000 روپے لے کر چلی گئی، واپسی پر سودا لیا اور گھر آ گئی۔ آج کی کمائی 3,000 روپے ہوئی تھی۔ امی کو پیسے نہیں چاہیے تھے، اس لیے انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ یوں میں نے وہ 3,000 روپے الماری میں اسی جگہ رکھ دیے۔ مگر اگلے دن جب میں نے الماری کھول کر دراز سے پیسے نکالنے کی کوشش کی تو وہ 3,000 روپے بھی غائب پائے۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ امی اور دانیہ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ امی بھی اب پریشان رہنے لگی تھی کہ پیسے کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ میں اب بہت پریشان ہو چکی تھی کیونکہ روز روز پیسے غائب ہونے کی وجہ سے نقصان ہو رہا تھا، سودا بھی کم پڑتا جا رہا تھا۔ جب میری ہمت جواب دے گئی تو مجھے ایک ترکیب سوچی۔ میں نے سوچا کہ پیسے صرف رات کو غائب ہوتے ہیں میرے سو جانے کے بعد، کیونکہ رات تک تو پیسے دراز میں ہی ہوتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا آج میں ساری رات جاگتی رہوں گی اور وقفے وقفے سے دراز چیک کرتی رہوں گی، یوں حقیقت پتہ چل جائے گی۔ میں اپنے اوپر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ کمرے
کمرے کی لائٹ بند تھی، صرف نائٹ بلب جل رہا تھا۔ انتظار کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی۔ رات 2 بجے کے قریب کمرے میں کوئی آیا اور اس نے میرے دراز سے پیسے نکال لیے۔ اسے لگ رہا تھا کہ میں سو رہی ہوں، لیکن میں جاگ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، دانیہ ہی تھی۔ میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں ششدر تھی کہ میری بہن کو آخر پیسے چوری کرنے کی اور پھر مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ وہ مجھ سے پیسے مانگ کر تو دیکھتی، میں اسے خوشی خوشی دے دیتی۔ جب میں نے دانیہ سے اس بارے میں پوچھا تو وہ رونے لگی اور سب کچھ بتایا کہ وہ اپنی اکیڈمی کے ایک لڑکے جو اس سے کلاس میں سینئر تھا پیار کرتی ہے۔ وہ بھی اس سے بہت پیار کرتا ہے، مگر وہ لڑکا غریب ہے اور تھوڑا بیمار ہے۔ اپنے علاج کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا تعلق غریب خاندان سے ہے، اسی لیے اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا۔ دانیہ اسے اس حال میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اسی لیے دانیہ چپکے سے اس کی مدد کرنے کے لیے راتوں کو میرے سونے کے بعد دراز سے پیسے چرا کر فہد کو دینے لگی۔ وہ چاہ کر بھی مجھے سچائی نہیں بتا سکی تھی، کیونکہ میں لڑکوں کے ساتھ دوستی اور پیار محبت کے سخت خلاف تھی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ اگر مجھے پتہ چل گیا تو کہیں میں اس کا گھر سے باہر نکلنا بند نہ کر دوں، اور ہو سکتا ہے غصے میں اس کی کہیں اور شادی کر دوں۔ اب مجھے سارا معاملہ سمجھ آیا تھا۔ دانیہ اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ خیال دل سے نکال دو، وہ غریب لڑکا ہے، امی نہیں مانیں گی، اور میں تمہاری شادی کسی ایسے انسان سے نہیں کروں گی جو تمہیں سب کچھ نہ دلا سکے۔ لیکن دانیہ پر محبت کا بھوت سوار تھا۔ وہ بھی میرے آگے رونے لگی۔ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے اس کی بات مان لی، لیکن میں نہیں جانتی تھی میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے لگی تھی۔ BA مکمل ہونے کے بعد امی کو دانیہ کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ وہ میری شادی پہلے کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ ابھی شادی نہیں کرنی، کیونکہ میں نے اپنا ایک ریسٹورنٹ کھولنا تھا۔ یہ میرا خواب تھا، اسی لیے فی الحال شادی کا ارادہ نہیں تھا میرا۔ البتہ میں نے امی سے بول دیا تھا پہلے دانیہ کی شادی کر دیتے ہیں۔ میں بہت ضدی تھی، اسی لیے امی نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ کہنے لگی اگر ہماری نظر میں کوئی دانیہ کے لیے رشتہ ہے تو بتاؤ۔ میرے ذہن میں فہد کا ہی خیال آیا تھا، جس سے دانیہ محبت کرتی تھی۔ جب دانیہ کی شادی کے لیے میں نے لڑکے والوں کو اپنے گھر بلایا تو امی کو وہ لوگ بالکل پسند نہ آئے۔ لڑکا اکلوتا تھا اور اس کی 5 چھوٹی بہنیں تھیں۔ مجھے اس کی نندیں پسند نہیں آئی تھیں، بہت مغروری لگ رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ نچلے طبقے کے تھے، ان کے مقابلے میں ہمارے معاشی حالات بہت بہتر تھے۔ لڑکا ایک اسکول اور اکیڈمی میں پڑھاتا تھا۔ اس کے والد کی کرائے کی دکان تھی، جہاں وہ مختلف مشینوں کے پرزے بیچتے تھے۔ امی نے ان کے سامنے تو یہی کہا تھا کہ کچھ دن بعد سوچ کر جواب دیں گی، لیکن ان کے جانے کے بعد مجھے کہنے لگی کہ دانیہ کی شادی ایسے لوگوں میں نہیں ہوگی، تم کوئی اور اچھا سا لڑکا دیکھو جس کے بہن بھائی کم ہوں اور وہ امیر بھی ہو۔ امی کا انکار سن کر میں نے بے بسی سے دانیہ کو دیکھا، جو اب آنسو بہانے لگی تھی۔ امی چونکے اسے دیکھنے لگی اور پھر پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ یہ سن کر میں گھبرا گئی کہ کہیں وہ سچ نہ بتا دے۔ پھر شکر ہے دانیہ نے خود ہی بات سنبھال لی اور کہا کہ امی ایک وقت تھا ہم غریب ہوا کرتے تھے، ہمارے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے۔ آپ ایسے الفاظ نہ بولیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں وہ واپس لے لے۔ دانیہ کی بات امی کے دل پہ لگی اور پھر میرے سمجھانے پر امی مان گئی اور فہد کے گھر والوں کو رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ یوں دیگر معاملات طے پائے اور شادی 2 ماہ بعد طے پائی۔ سچ کہوں تو میں اس شادی سے ہرگز خوش نہیں تھی۔ میں دانیہ سے بار بار کہہ رہی تھی سوچ لو، لیکن اس کا یہی جواب تھا اسے شادی فہد سے ہی کرنی ہے۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی جب ایک لڑکا جو مجھ سے عمر میں بڑا تھا مجھے وہ برگر اور 2 پلیٹیں بریانی کا آرڈر دینے لگا۔ یہ لڑکا جس کا نام شعیب تھا اکثر ہی میری دکان سے کھانا لینے آ جاتا تھا اور پھر کھانے کی بہت بھی تعریف کرتا۔ آج جب میں نے اسے اس کا آرڈر پیک کر کے دیا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کی منگنی وغیرہ ہو گئی ہے۔ اس کے اس سوال پر پہلے تو میں حیرت زدہ ہوئی اور پھر جواب دیا کہ میں ابھی سنگل ہوں۔ یہ سن کر جانے کیوں اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ پیسے دے کر چلا گیا۔ اب ہم لوگ دانیہ کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ شادی کے دن قریب آ چکے تھے۔ بہت محبت کے ساتھ اور جہیز دے کر میں نے
اور امی نے دانیہ کو رخصت کیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ہمیں اداسی سی محسوس ہو رہی تھی۔ شادی کے 15 دن بعد جب دانیہ گھر آئی تو اس کے چہرے پر کافی پریشانی تھی۔ جب میں نے اس سے پریشانی پوچھی تو اس نے مجھے بتایا کہ کچھ نہیں بتایا، لیکن پھر بعد میں کہنے لگی آپی مجھے کچھ پیسے دے دیں، فہد اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے جس کی بنیاد ڈالنے کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہوئی کہ چلو اچھا ہے فہد کاروبار شروع کر لے تاکہ اس کے گھر کے حالات بہتر ہوں۔ جب میں نے دانیہ سے کاروبار کی تفصیل پوچھی تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا اور بولی وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ کاروبار شروع کر رہا ہے۔ میں نے دانیہ کو پیسے دیے تو وہ چلی گئی۔ اب اسی طرح ہونے لگا، جب بھی دانیہ گھر آتی پریشان لگتی، وہ مجھ سے پیسے مانگنے لگتی اور کہتی فہد نے مانگے ہیں اپنے کاروبار کے لیے۔ ہر دفعہ ایسا ہی ہونے لگا تھا، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اب تک مجھ سے دانیہ 1 لاکھ روپے لے چکی تھی۔ بات پیسوں کی نہیں تھی، اگر فہد ڈائریکٹ مجھے سے بات کرتا تو میں اسے اس سے بھی زیادہ پیسے دے دیتی، لیکن وہ میری بہن کے ہاتھ پیغام بھجوا رہا تھا۔ کافی عرصے سے میری فہد سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں کال پر فہد سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن دانیہ نے منع کر دیا اور کہنے لگی اگر آپ فہد سے کچھ پوچھیں گی تو اس کو برا لگے گا، اسی لیے میں نے فہد سے بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن اب مجھے لگ رہا تھا فہد سے بات کرنی چاہیے کہ وہ کون سا کاروبار شروع کر رہا ہے اور مزید اسے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی کہ جب اچانک دکان پر فہد آ گیا۔ دکان کی بیرونی سائڈ پر بڑی سی کھڑکی تھی، یہیں پر سب کسٹمر آ کر کھانے کا آرڈر دیتے تھے۔ فہد بھی آیا اور کہنے لگا دانیہ کو آپ کے ہاتھ کا کھانا بڑا پسند ہے، اسی لیے سوچا اس کے لیے برگر، بریانی اور شاورما وغیرہ لیتا چلوں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی اور دانیہ کا حال احوال جاننے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ مزید پیسوں کی ضرورت ہے تو میں تمہاری مدد کر دوں گی۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا اور بولا میں تو کوئی کاروبار نہیں کرتا، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں اسکول اکیڈمی میں ٹیچر ہوں اور 9ویں 10ویں جماعت کو پڑھاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، پھر پوچھا کیا تم کوئی کاروبار شروع نہیں کر رہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا جبکہ میں ششدر رہ گئی۔ میں نے کھانا پیک کر کے اسے دیا، پیسے وہ دینے لگا تو میں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ میرا بہنوئی تھا، لیکن فہد زبردستی پیسے رکھ کر چلا گیا۔ میں اب سچ میں پریشان ہو چکی تھی، مجھے لگ رہا تھا کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، میری بہن ضرور کوئی انوکھا کام کر رہی ہے جس طرح اس نے پہلے کیا تھا، پیسے چوری کر کے فہد کے نام پر لگائے تھے۔ اب دانیہ سے بات کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ دانیہ سے اس دفعہ سختی سے پیش آؤں گی۔ مجھے یہ بات اب ہرگز پسند نہیں تھی کہ دانیہ مجھ سے جھوٹ بولنے لگی تھی۔ اس وقت دانیہ فہد کے لیے پیسے چوری کر رہی تھی، مگر اس مرتبہ وہ مجھ سے جھوٹ بول کر کس کے لیے پیسے لے رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں نے سچائی جاننے کے لیے فوری اگلے دن اپنے گھر بلایا اور اس سے سختی سے پوچھا تو وہ سر جھکا کر بولی میری نند حفصہ کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس کی ایک دوست بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر میں نرم پڑی اور پھر دانیہ کو سمجھایا تم جھوٹ بول کر پیسے نہ لیا کرو، سچ بول کر لے لیا کرو، میں تمہیں کبھی انکار نہیں کروں گی۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی۔ کچھ دنوں بعد دانیہ نے اپنے سسرال میں مجھے اور امی کو دعوت پر بلایا۔ اس کے گھر جا کر مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ اس کے گھر ڈھنگ کی کوئی چیز نہیں تھی، دیواروں پر پلستر ہوا تھا، سفیدی تک نہیں کی گئی تھی، یہاں تو بہت غربت تھی۔ میں نے سوچا میں دانیہ کی مدد کر دیا کروں گی، ہر ماہ اسے پیسے دے دوں گی تاکہ اس کا گزارا اچھا ہو، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہونے والا تھا۔ ایک دن میں دکان پر تھی جب شعیب دکان پر آیا، اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور بولا میرے گھر اپنی فیملی کو لانا چاہتا ہے رشتے کے لیے۔ میں جانے کیوں انکار نہ کر سکی، مجھے وہ لڑکا اچھا لگا تھا۔ یوں اس کے گھر والے امی سے اور مجھ سے ملنے آ گئے۔ شعیب پولیس میں ASP تھا، رشتہ پکا ہو گیا اور شادی 5 ماہ بعد ہونا قرار پائی۔ میں بہت خوش تھی، لیکن ساری خوشی تب غارت ہوئی جب یہ خبر سنی کہ فہد کو لاسٹ اسٹیج جگر کا کینسر تھا۔ کینسر کی تشخیص ہی
जब हुई जब बचने के कोई चांसेस नहीं थे। फहद के पास तो इलाज के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उसके इलाज पर पैसे लगाए थे। तानिया का रोना मुझसे देखा नहीं जाता था। वो मेरे आगे हाथ जोड़ती थी कि आप ही फहद को बचा लें, वरना मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी। मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह फहद का इलाज हो जाए, मगर हुआ वही जो किस्मत में लिखा था। किस्मत का लिखा मैं बदल नहीं सकती थी। इलाज के बावजूद वो बच न पाया और उसकी मौत हो गई। तानिया की शादी को भी सिर्फ 8 माह ही हुए थे कि वो बेवा हो गई। फहद की मौत ने हमारे जैसे दुनिया ही बदल दी। 3 दिन दानिया पर बेहोशी की कैफियत रही। हम सब पर गम के पहाड़ टूट पड़े थे। मेरी बहन दानिया की बहुत बुरी हालत थी। बड़ी मुश्किल से उसको हमने संभाला था। वो इद्दत में थी। मैं सोच रही थी जैसे ही इसकी इद्दत ख़त्म होगी इसे घर ले आऊँगी, लेकिन इद्दत ख़त्म होने के बावजूद वो घर ना आई। वो ज़िद करती रही कि इससे फहद के घर रहना है। वो फहद का कमरा और घर छोड़ कर नहीं जाएगी। मैं बेबस हो गई। दानिया बहुत जुनूनी बन गई थी, इसीलिए इसे इस के हाल पर छोड़ दिया और सोचा जब थोड़ा वक्त गुजर जाएगा और दानिया को सब्र आ जाएगा तो मैं इसे घर ले आऊँगी। इस दौरान मेरी शोएब से शादी की तारीख जो तय हुई थी वो मज़ीद आगे चली गई। मैंने सोच लिया था जब तक मेरी बहन दानिया ड्रामा से निकलकर नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं आ जाती मैं शादी नहीं करूँगी। एक दिन मैं दानिया के घर उससे मिलने गई तो दंग रह गई। उसका घर काफ़ी बदल गया था। दीवारों पर सफ़ेदियाँ भी हो गई थी। घर में बड़ी फ्रिज और नया फर्नीचर आ गया था। मैं हैरान थी कि इन लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आए। अब तो उन्होंने 2 मुलाजमा भी रख लिए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये वही लोग हैं जिनके पास ना ढंग का फर्नीचर था, ना बड़ी फ्रिज थी, ना कोई मुलाजमा, ना कोई खाने का अच्छा बर्तन। मैं जब दानिया से मिली तो दंग रह गई, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर नज़र आ रही थी। आंखों के गिर्द हल्के थे, रंगत भी पीली पड़ गई थी। मैं बेसाख्ता रोने लगी कि मेरी बहन की किस्मत में ये क्यों दर्द लिखा था। सदमे से वो कितनी बीमार हो गई थी। मैंने इसे कहा वो मेरे साथ घर चले। पता नहीं उसके ससुराल वाले उसका ख्याल रख रहे हैं कि नहीं। मेरी बात सुनकर दानिया ने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया। ये सुनकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया और मैं उससे नाराज़ होकर चली गई। जब मैंने सोचा अब ना दानिया से मिलने जाऊंगी और ना फ़ोन करूंगी, तब तक नाराज़ रहूंगी जब तक वो घर हमेशा के लिए वापस आने पर राज़ी नहीं हो जाती। 1 माह गुजर गया और मैंने इसे कोई रब्ता ना किया। एक दिन उसकी कॉल आने लगी तो मैंने मुस्करा दी कि लगता है इसकी अकल ठिकाने आ गई। जब मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ कोई और था। वो दानिया के घर की मुलाजमा थी। वो राजदारी से कहने लगी, दानैन बीबी अपनी बहन को इन ज़ालिमों से बचा कर ले जाएं। मैंने फहद साहब की 5 बहनों की बातें चुपके से सुनी हैं। वो दानिया बीबी को कहीं ले जाती हैं और उसके जिस्म से कोई चीज़ निकाल कर बेच के लाखों रुपए कमाती हैं, इसीलिए उनके हालात बदल गए हैं। मुलाजमा की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस वक़्त उसकी 5 नंदें घर पे नहीं थी। मैं उजलत में अपनी बहन के ससुराल गई। वो तनहा थी। सास ससुर किसी शादी पर गए हुए थे और नंदे शॉपिंग पर गई थी। मैंने बहन की कमज़ोर हालत देखी तो रोना आ गया। वो ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। जब मैंने इससे सच्चाई पूछी तो वो बोली, आपी मेरी नंदे बहुत लालची और जालिम है। पहले मेरी नंदे मुझे फोर्स करती थी कि मैं आपसे पैसे मांगकर उनको दूं ताकि वो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकें, लेकिन अगर मैंने ऐसा ना किया तो वो फहद को मेरे ख़िलाफ़ भड़का देंगी। इसीलिए उनके डर से मैं आपसे पैसे मांगती थी और झूठ बोलती थी। फहद ने मांगे हैं। फहद के मरने के बाद नंदे मुझ पर जुल्म करती हैं और कहा अगर मैंने उनकी बात न मानी तो वो मुझे फहद के कमरे से और घर से हमेशा के लिए निकाल देंगी। मैं फहद की यादों के सहारे उसके कमरे में ही रहना चाहती थी, इसलिए नंदों के आगे हथियार डाल दिए। वो जानती थी मेरा खून बहुत नायाब है, वो नेगेटिव है, इसलिए उन्होंने अपनी अय्याशियों और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना शुरू किया। वो मेरे जिस्म से खून की एक बोतल निकालकर आगे किसी बंदे को बेच देती हैं। वो कहती हैं तेरी यही सज़ा है, तेरी वजह से हमारा भाई मर गया, तू मनहूस है लेकिन हमारे किसी काम तो आ सकती है। दानिया रोते हुए बता रही थी। जबकि मेरी रूह कांप गई। अब मुझे समझ आया क्यों उस घर के हालात बदल गए थे। दानिया ने बताया इस सब में इसके सास ससुर का कोई कसूर नहीं है। वो अपने बेटे के गम में निढाल हैं, उनको कुछ इल्म नहीं। खैर मैं फौरी दानिया को हस्पताल ले गई। मैंने शोएब को हस्पताल बुला लिया था और सब कुछ बता दिया था। दानिया के चेकअप के बाद फौरी खून का इंतज़ाम हुआ, जिसमें लाखों रुपये खर्च हो गए, क्योंकि उसका खून बहुत कीमती था। सारा पैसा शोएब ने लगाया था। दानिया की 5 नंदों ने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो तरीका
استعمال کیا تھا وہ ناجائز اور بہت بڑا جرم تھا۔ شعیب نے فوری عدالت کے ذریعے ان 5 بہنوں کے اریسٹ وارنٹ جاری کروائے۔ ان 5 بہنوں کو جیل میں ڈال دیا گیا اور 5 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ میں شعیب کی شکر گزار تھی جس نے میرا اتنا ساتھ دیا، ساتھ ہی ساتھ میں خوش تھی ان 5 بہنوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ آج مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ انسان کو کبھی اپنی خواہشات اور عیش و عشرت کے لیے ناجائز راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جیسے ان 5 بہنوں نے کیا۔ ہمیں دوسرے انسانوں کی عزت کرنی چاہیے۔ اس بات کا ادراک اب ان 5 بہنوں کو ہو چکا تھا جس عورت کی باتوں میں آ کر انہوں نے یہ گھناؤنا کام شروع کیا تھا۔ وہ اسی محلے میں رہتی تھی، اس کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا تھا۔ وہ عورت سب کو پیسے کمانے کے لالچ میں الٹے سیدھے مشورے دیتی تھی، خود بھی وہ اسی طرح پیسے کماتی تھی۔ ان بہنوں کو بھی اس نے خوب لوٹا تھا۔ اب وہ 5 پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنی غلطی کی معافی مانگ رہی تھی، لیکن ان کا گناہ معافی کے قابل نہیں تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ میری بہن کی جان بھی جا سکتی تھی۔ میری بہن کو مکمل ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگ گیا۔ میں اسے گھر لے آئی تھی اور کافی حد تک اب اسے صبر آ گیا تھا۔ میں اب بھی سوچتی تھی کاش اس کی شادی فہد سے نہ کرتی، لیکن جو اس کی قسمت میں لکھا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔